بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم یہ پیچھے سبق پڑھ رہے تھے حقیقت اور مجاز، یعنی کبھی تو ایک لفظ ہوتا ہے جو اپنے اصل معنی میں جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ اور کبھی وہ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کسی مناسبت اور تعلق کی وجہ سے کوئی اور معنی دیتا ہے۔ جیسے مشہور مثال ہے زید اسد، زید شیر ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ شیر تو نہیں ہے اصل معنی، تو شیر تو ایک درندہ ہے، وہ انسان ہے، وہ درندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں ایک تعلق ہے، وہ ہے شجاعت کا، دونوں میں بہادری کا۔ تو اس مناسبت سے لفظ اسد کو ہم نے جو ہے وہ مجازی معنی میں استعمال کیا ہے۔ پھر یہ تعلق، یہ مناسبت کتنی طرح کی ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج جو اسی کا بقیہ جو سبق ہے وہ ہے کہ کسی کرینے کی وجہ سے کوئی ایسی چیز وہاں ہوتی ہے، کوئی کرینہ ایسا ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہاں اصل معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، تو وہ کرینہ جو ہے وہ یا تو حصی کرینہ ہوتا ہے، جیسے اکل تو من ہادہ الشجرہ، میں نے اس درخت سے کھایا۔ اب پکی بات ہے خود انسان جو ہے وہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ درخت تو کھانے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، درخت کا پھل کھایا ہے، تو وہ حص بتا رہی ہے کہ یہاں پھل کھانا مراد ہے، درخت کھانا مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کبھی وہ حال بتا دیتا ہے، اس کو قرینہ عادیہ یا قرینہ حالیہ کہتے ہیں، کہ کبھی وہ حال ایسا بتا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خامد اپنی بیوی سے کہتا ہے ان خرجتی فانت طالق، اگر تو نکلی تو تجھے طلاق۔ اب وہ کرینہ بتا رہا ہے کہ اس کے مراد یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر یہاں کمرے سے نکلی، تو ظاہری بات ہے ایسا ممکن ہو نہیں سکتا، کیونکہ بات چیت ہو رہی تھی، جھگڑا چل رہا تھا، میں نے جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ حالت بتا رہی ہے نا، کرینہ حالیہ یہ حالت بتا رہی ہے۔ تو یعنی معنی سمجھنے کے لیے اس حالت کو دیکھنا ضروری ہے، اگر یہ حالت سامنے نہ ہو تو ہم شاید معنی کچھ اور ہی کریں۔ تو یہ حالت بتا رہی ہے کہ وہ خاص اس وقت بات ہو رہی ہے، خاوند کہہ رہا ہے نہیں جانا، وہ کہہ رہی جانا ہے میں نے، تو خاوند کہہ دیتا ہے ان خرجتی فانت طالق، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی وقت بھی نہیں جا سکتی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ حال نے بتا دیا۔ اسی طرح تیسری چیز ہوتی ہے قرینہ شرعیہ، کہ کبھی شرعی طور پہ جو ہے وہ لفظ ایسے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہاں وہ اصل حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی بھی ہے یا مجازی معنی ہے۔ جیسے اس کی مثال دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بظاہر تو یہ ہے کہ صرف مردوں کو یہ خطاب ہے، لیکن شرعاً یہ بات معروف ہے کہ لفظ اگرچہ یہ مذکر کے لیے ہے، لیکن جب یہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس حکم میں مرد اور عورت دونوں شریک ہوتے ہیں۔ یہ وہ شرعی جو ایک بات شریعت میں معروف ہے اس نے یہ بتا دیا کہ یہاں اس کا اصل معنی وہ صرف جو ہے وہ مذکر یہ نہیں مراد، بلکہ اس میں مذکر و مؤنث سارے مراد ہیں۔ تو یہ تو قرائن کی بات ہو گئی۔ اب ہم چونکہ حقیقت اور مجاز کو پڑھ رہے تھے کہ کبھی ایک لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ غیر حقیقی، جو اس کا حقیقی معنی جس کے لیے اس کو بنایا نہیں گیا
اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو مجاز کہتے ہیں. تو مجاز کا حکم یہ کیا ہے؟ تو پہلا ضابطہ یہ ہے کہ کلام میں اصل حقیقت ہے، بغیر کسی ضرورت کے اس کا مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے. ہاں اگر مجازی معنی لینا وہاں ممکن نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر مجازی معنی وہاں لینا وہاں حقیقی معنی لینا جو ہے وہ ممکن ہو تو پھر حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہاں حقیقی معنی لینا ممکن نہ ہو، مجازی معنی لیا ہے، تو پھر وہ حکم کو اس مجازی معنی کے ساتھ ہی معلق کیا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ حکم اس مجاز کے لیے ہوگا. مثال کے طور پہ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت. اب من الغائط، غائط کا معنی اس کا لفظی ترجمہ تو پست جگہ ہے، تو کیا اس کا حقیقی معنی ہم مراد لیں کہ جو بھی پست جگہ پر چلا گیا، نشیبی جگہ پر چلا گیا تو وہ اس پر وضو فرض ہو گیا؟ نہیں، یہاں غائط مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مراد اس سے ہے قضائے حاجت. تو جو قضائے حاجت کے لیے جائے گا، قضائے حاجت اس نے کی ہے، اس پر وضو ہوگا، نہ یہ کہ اس کا حقیقی معنی وہ جو لفظی معنی ہے لے کے کہ کوئی بھی پس جگہ پر چلا گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. اسی طرح او لامستم النساء، دوسری مثال ہے، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو. اب یہ لمس جو ہے، لفظی ترجمہ کیا ہے لمس کا؟ ہاتھ سے ہاتھ مس ہو گیا، یہ بھی لمس ہے، چھونا. لیکن یہاں مراد خاص ہے، یہ مجازی معنی مراد لیا ہے کہ اس سے مراد وہ قربت بیوی کے ساتھ مراد لی ہے، تو وہ مجازی معنی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا حقیقی معنی لے کہ لمس سے جو ہے وہ ہاتھ سے ہاتھ اگر ٹچ ہو گیا تو بس غسل فرض ہو گیا، تو پھر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں سامنے سوئی ہوتی، اللہ کی نماز پڑھتے، جب سجدے جانا ہوتا تو میرے پاؤں پہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں کی معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا لمس. تو تیسری چیز یہ ہے کہ کیا کسی لفظ میں ایک ہی وقت میں حقیقی اور مجازی معنی دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ ہم کہیں کہ یہاں حقیقی معنی بھی مراد ہے اور مجازی بھی مراد ہے، تو جواب ہے کہ نہیں، دونوں ایک ہی وقت میں دونوں معنی مراد نہیں ہو سکتے، ایک ہی معنی مراد ہوگا. ایک وقت میں جیسے لا تقتل الاسد، لا تقتل، ٹھیک ہے، لا تقتل الاسد، نہ تو قتل کر شیر کو. تو اب شیر کو قتل نہ کرو، یا تو شیر سے مراد درندہ ہے، یا وہ اسد شیر انسان ہے، یا تو اس نے کہا کہ وہ فلاں آدمی جس سے تیری دشمنی ہے اسد، اس کو قتل نہ کرو. ٹھیک ہے. یا اس نے کہا درندے کو قتل نہ کرو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں یہاں درندہ بھی مراد ہو اور وہ انسان جو اس نام کا ہے وہ بھی مراد ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو ایک وقت میں ایک معنی مراد ہوگا، دونوں معنی ایک ہی وقت میں مراد نہیں ہو سکتے. جی. اس کے بعد ہے تیسری قسم سری. پہلے آیا تھا حقیقت اور مجاز، اب ہے سری اور کنایا. سری صراحت سے ہے
جس کا معنی یہ ہے کہ ایسا لفظ جس کی مراد ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی جو ہے وہ واضح سمجھا جاتا ہے. جیسے انت طالق، ایک شخص کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ تجھے طلاق، تو یہ صریح لفظ بولا اس نے. اسی طرح وسأل القریہ، بستی سے پوچھو، اگرچہ معنی یہاں مجازی ہے، قریہ نہیں، اہل القریہ مراد ہیں، بستی والوں سے پوچھو، مجاز ہے لیکن ہے تو صریح نا، واضح لفظ سمجھ آ رہا ہے معنی اس کا. اسی طرح واللہ لا آکل من هذه الشجرہ، اللہ کی قسم میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، مراد ہے درخت کا پھل نہیں کھاؤں گا، اگرچہ مجاز ہے لیکن معنی واضح ہے. تو اگر ایک لفظ واضح ہو، صریح ہو، حکم ایسا ہے، تو اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نا کہ میری نیت یہ نہیں تھی، یعنی وہ اگر حکم ایسا ہے کہ اس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا لیکن میری نیت یہ نہیں تھی، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی خاص کرینہ پایا جائے تو الگ بات ہے. جیسے یہ بیوی کو کہتا ہے نا تجھے طلاق، بعد میں کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے وہ اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ طلاق بولنے سے طلاق ہو گئی. اسی بات کو آپ نے ایک اور انداز سے قواعد فقہیہ میں پڑھا ہوگا کہ اس کی بات کو ایک ہے قضاءً اور ایک ہے دیانتاً. قضاءً اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، یعنی فیصلے میں ممکن ہے، حقیقت میں اس کی نیت میں نہ ہو ایسا، وہ ہے دیانتاً. اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ہے نا کہ ٹھیک ہے جو بھی اس کی نیت تھی، وہ قضاءً اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. عدالت میں معاملہ پیش آتا ہے، کہتا ہے جی میں نے لفظ طلاق بولا تھا، میری مراد نہیں تھی. اگر میں اصل میں یہاں اگر کہیں گے نا نیت کو اس کو پوچھنا ہے، دیکھا جائے گا، تو پھر تو وہ ہر بات میں انسان کوئی نہ کوئی مکر جائے اور کہے جی میں نے سودا کیا تھا، میری نیت نہیں تھی سودا کرنے کی، پھر تو معاملہ چلے گا ہی نہیں. تو اسی لیے جب صریح لفظ بولا ہے، واضح لفظ، تو پھر بعد میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. دوسرا لفظ ہوتا ہے کنایا، کہ ایک لفظ بول کے اس کا کوئی اور معنی مراد لیا جائے، یا یوں کہیں کہ جس کا مخفی معنی جو صرف کرینے سے سمجھ آتا ہے، ایک لفظ اس کا ایسا معنی مراد لیا جائے، یہ ایسا معنی ہے جو مخفی ہے، جو صرف کرینے سے سمجھ آتا ہے. تو اگر کنایا بولا ہے، جیسے مثال کے طور پہ عورت کو یہ کہتا ہے کہ تو آزاد ہے، ٹھیک ہے، تو آزاد ہے. اب ممکن ہے یہ نکاح کی بندش سے، تو عقد کی بندش سے آزاد ہے، یہ بھی ممکن ہے. یا یہ ہے کہ میں تجھے اس حوالے سے جو ہے پابند نہیں کرتا، تو آزاد ہے، یہ بھی مراد ہے. تو اس نے طلاق مراد لی ہے یا طلاق مراد نہیں لی، یہ دونوں امکان ہو سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح عربی میں کہتے ہیں حبلکی علی غاربی کی، تیری رسی تیرے کندھے پہ، یہ وہی ہے، تو آزاد ہے، تو اپنی مرضی کی مالک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو اس سے مراد اس نے طلاق لی ہے تو طلاق ہو جائے گی. اگر اس سے مراد لفظ کنایا بولا ہے، صریح نہیں بولا، طلاق مراد نہیں لی، تو طلاق نہیں ہوگی. یہ اس سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا تھی. اسی طرح کہتے ہیں عربی میں الحقی باہلک، اپنے گھر چلی جا. ٹھیک ہے، اپنے گھر چلی جا. اب ممکن ہے ویسے ناراض ہو کے کہہ رہا ہے 2 دن یہ گھر رہے گی، اس کو عقل آ جائے گی، یا اس کو ویسے کہہ رہا ہے الحقی باہلک، گھر چلی جا، وہاں کوئی کام تھا.
کہ جا تو اپنے والدین کے گھر جا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے تو فارغ ہے، تجھے طلاق ہے، تو اپنے گھر جا۔ اب تینوں امکان ہو سکتے ہیں۔ تو چونکہ اس کا معنی واضح نہیں ہے، صریح نہیں ہے، یہ معنی مخفی ہے، تو اس میں اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ صریح اور کنایہ کی، اگر کوئی شخص واضح الفاظ میں کسی پر تہمت لگاتا ہے نا تو حد قذف لگتی ہے، لیکن اگر واضح الفاظ میں جو ہے وہ تہمت نہیں لگاتا، کنایہ استعمال کرتا ہے، تو اس پر حد قذف نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ وہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں جی میری بیوی نے جو ہے وہ کالے رنگ کا بچہ جنم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ میں ایسا ہوں نہ میری بیوی کا رنگ ایسا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اشارتاً وہ انکار کر رہا ہے اس بچے کا، یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ میری بیوی نے بدکاری کی ہے، لیکن اس نے یہ صراحتاً نہیں بولا، واضح الزام نہیں لگایا۔ کنایت لفظ بولے ہیں تو اللہ کے نبی نے اسے کیا فرمایا؟ ابھی اونٹ ہیں تمہارے پاس؟ جی ہیں۔ کس رنگ کے ہیں؟ جی اس رنگ کے۔ وہ دوسرا رنگ بولا، کس رنگ کے بھی ہیں؟ جی اللہ کے بھی وہ بھی ہیں۔ وہ کہاں سے آئے بھائی؟ کہ اللہ کہ جی وہ پیچھے کوئی ان کی نسل میں جو ہے پیچھے کوئی اس رنگ کا ہوگا، وہاں سے اثر آ گیا ہوگا۔ تو فرمایا یہاں بھی ایسا ہوگا بھی، جب اونٹ جو ہیں تیرے مثال کے طور پہ وہ فلاں سرخ رنگ کے، وہ اونٹنی بھی اونٹ بھی، اب اس میں وہ تیسرے رنگ کا کسری رنگ کا آ گیا اونٹ اس میں، تو کہتا ہے جی یہ ان کی پرانی کوئی نسل پیچھے بڑوں میں کوئی ایسا ہوگا، اس کا اثر ہوگا، تو تمہارے ایسا ہو سکتا ہے، تمہارے بڑوں میں کوئی ایسا ہوگا۔ اب اس کی نفی کر دی اور اس بنا پر اسے تہمت کی سزا نہیں دی۔ تو اگر کوئی شخص کنایے میں کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اسے تہمت کی، قذف کی سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ تو یہ تو کنایے کا حکم ہو گیا، صریح اور کنایہ۔ اس کے بعد اگلی بحث ہے لفظ کی اپنے معنی پر دلالت۔ یا تو لفظ کی اپنے معنی پر دلالت واضح ہوتی ہے یا وہ دلالت واضح نہیں ہوتی۔ اگر دلالت واضح ہو تو اس کی چار قسمیں۔ لفظ کی دلالت اپنے معنی پر واضح ہو تو اس کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی ہے ظاہر، دوسری ہے نص، اور تیسری ہے مفسر، چوتھی ہے محکم۔ چار قسمیں۔ تو پہلی قسم ظاہر۔ ظاہر کہتے ہیں کہ کلام کا وہ معنی جو خود اس عبارت سے سمجھ آ رہا ہو، اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو، کسی خارجی قرینے کی ضرورت نہیں ہے اس سے معنی سمجھنے کے لیے، واضح جو اس کی عبارت سے مطلب سمجھا رہا ہے، لیکن وہ کلام اس لیے لایا نہیں جاتا، معنی واضح سمجھ آ رہا ہے، کلام کا مقصد وہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ کس کا معنی واضح ہے؟ بیع حلال، سود حرام۔ لیکن یہ اللہ نے بولا کیوں؟ مقصد کیا تھا اس کلام کا؟ وہ ان کے اس دعوے کی نفی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع بھی تو سودی کی طرح،
تو اس کی نفی یہ اصل کلام میں مقصود تھی. تو جو کلام میں اصل مقصود ہے، کلام وہ معنی اس کا نہیں، وہ آگے نص میں آئے گا. جو اس سے واضح معنی سمجھ آئے بغیر کسی خارجی کرنے کے، کوئی لفظ اس میں نکالنا نہیں پڑے گا کہ اس سے یہ لفظ محذوف ہے فلاں، سیدھا سیدھی بات. جیسے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. اب واضح ہے اس میں جو معنی ظاہر ہے وہ کیا ہے کہ امر اور نہیں، رسول کے امر کو ماننا اور نہیں سے رک جانا یہ ضروری ہے، ان کی اطاعت واجب ہے. لیکن کیا یہ بات اسی مقصد کے لیے بیان کی گئی تھی؟ نہیں، وہ خاص مسئلہ تھا مال فے میں جب آپ نے تقسیم کی تھی. تو وہ جو کسی نے بولا تھا کہ جی آپ نے تقسیم نے انصاف نہیں کیا، تو اس پہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بھئی اس میں اطاعت وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے، جو تمہیں وہ دیں وہ لے لو، جس سے روک کے اس سے رک جاؤ. اسی طرح فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس میں ہے کہ جو تمہیں اچھے لگے 2 3 4 تک عورتوں سے نکاح کرو. یہ ظاہر معنی ہے، واضح ہے، کسی عبارت کوئی محذوف نہیں ہے، کوئی معنی محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا لفظوں سے سمجھا رہا ہے. اور سیاق کلام کس لیے بات آئی تھی کہ ظلم سے امن ہو تو 4 تک رکھ سکتے ہو، اور جب یہ عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو پھر 1 پہ ہی گزارا کرو. اصل مقصد یہ تھا. تو یہ تو ہے ظاہر کہ کلام کا وہ معنی جو بغیر کسی خارجی قرینے کے سمجھ آ جاتا ہے، اس میں کسی قرینے کی، کسی خارجی ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کلام اصل اس لیے لائی نہیں جاتی، وہ بات کرنے کا مقصد اور ہوتا ہے. غرض کلام جسے کہتے ہیں نا، غرض کلام اور ہوتی. تو ظاہر کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی آیت سے ہمیں ایک معنی ظاہراً حاصل ہو رہا ہے تو اس میں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ظاہر میں تعویل کا احتمال ہوتا ہے. بعض اوقات اس کا وہ ظاہری معنی جو ہے وہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ مراد کچھ اور ہوتی ہے. یہ تعویل کا احتمال اس میں ہوتا ہے. اسی طرح اگر وہ حکم عام ہے تو اس کی تخصیص ممکن ہوتی ہے، مطلق ہے تو اس کی تقیید ممکن ہوتی ہے. اور بعض اوقات وہ حقیقی معنی بھی نہیں ہوتا، اس سے مجاز مراد ہو سکتا ہے. یعنی ظاہر ہے تو اس میں یہ سارے احتمال باقی ہوں گے. البتہ اصل یہی ہے کہ جب تک کوئی دلیل نہ ملے تب تک اس کا ظاہری معنی ہی کیا جائے گا، اسی پر رہیں گے. اصل یہی ہے کہ جب تک کوئی خارجی دلیل نہ ملے تو اس کے ظاہری معنی کو ہی لیں گے. مثال کے طور پہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا. یہ ظاہر معنی ہے، یہ تو ہو گیا. بیع کو حلال کیا، ہر بیع حلال ہے نہیں، اس کی تخصیص ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر حرام کی بیع ہوگی تو وہ جائز نہیں ہوگی. کوئی شراب بیچے، جی اللہ نے کہا اللہ البیع، بیع حلال ہے، میں شراب بیچ رہا ہوں، یہ بھی تو بیع ہے، تو ہوگی نا تخصیص اس کی. تو یہ ہے کہ اس کے عموم کی تخصیص بھی ہو سکتی ہے، مطلق کی تقیید بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے جو ہے وہ تعویل بھی اس میں ہو سکتی ہے. اور اس میں نسخ کا احتمال بھی ہوتا ہے. رسول اللہ کے دور میں اس میں نسخ بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، ممکن ہے وہ حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا. جیسے توضؤ مما مست النار، آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو کرو. اب یہ ظاہر ہے اس کا معنی، تو یہ نسخ ہو گیا، حکم ختم ہو گیا، بعد میں دوسرا حکم آ گیا، تو اس میں نسخ بھی
ہو سکتا ہے. دوسری قسم ہے نص. تو 4 قسمیں ہم نے بیان کی تھی، ظاہر اور نص، پھر مفسر اور محکم. نص کہتے ہیں ما سیق الکلام لاجلہ، جس لیے جو ہے وہ بات لائی گئی ہو، غرض کلام سے، وہ کلام جس مقصد کے لیے لائی گئی ہے نا، تو اگر اس ظاہری معنی کے ساتھ وہ مقصد بھی شامل ہو جائے تو اس کو نص کہتے ہیں. یعنی نص وہ کلام ہے، ایک تو اس کا معنی واضح ہے وہ اپنی جگہ پر کہ بغیر کسی خارجی قرینے کے اس کا معنی سمجھ آ رہا ہے، اور غرض کلام تو جب اس معنی کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ غرض متکلم بھی شامل ہو جائے تو یہ نص بن گئے. جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا کی بات ہم نے کی کہ اس میں یہ بیع حلال اور سود حرام، یہ تو واضح ہے. اور اس میں غرض کلام کیا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، وہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے. وہ کیا ہے جس لیے کلام یہ لائی گئی، یہ نص ہے. اب نص کا حکم کیا ہے؟ اگر ایک حکم نص آ گئی اس پہ، غرض متکلم بھی ہے، معنی بھی واضح ہے، تو اس میں بھی اگرچہ تعویل ممکن ہوتی ہے، اور رسول اللہ کے دور میں اس میں نسخ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہی جو ظاہر میں ہے کہ جب تک کوئی دلیل نہ آئے گی تب تک اس کے اصل معنی سے اس کو پھیریں گے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نص اور ظاہر میں فرق کیا ہے، تو اس میں 4 فرق ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ نص کی دلالت اپنے معنی پر ظاہر سے بھی زیادہ واضح ہوتی ہے، ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ نص کا جو معنی ہوتا ہے وہ کلام میں اصل مقصود ہوتا ہے، اور جو ظاہری معنی ہوتا ہے وہ طبعاً ہوتا ہے، وہ معنی تو سمجھا رہا ہوتا ہے واضح، لیکن اصل مقصود وہ نہیں ہوتا، طبعاً وہ ہوتا ہے، اصل مقصود اور ہوتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے بات کی احل اللہ البیع میں اصل یہ مماثلت کی نفی ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے نص اور ظاہر میں فرق کیا ہے، تو 4 فرق ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ نص جو ہے اس کی دلالت اپنے معنی پر ظاہر سے زیادہ واضح ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نص اصل وہ معنی کلام میں مقصود ہوتا ہے، جبکہ ظاہر کا معنی طبعاً ہوتا ہے، اصل مقصود وہ نہیں ہوتا. جیسے احل اللہ البیع کی ہم نے بات کی ہے نا، یہ معنی تو ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے کہ بیع حلال اور سود حرام، لیکن یہاں کلام لائی کیوں گئی تھی؟ وہ تھا مماثلت کی نفی. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ظاہر میں تعویل کا احتمال زیادہ ہوتا ہے نص کی نسبت سے، نص میں یہ احتمال کم ہوتا ہے. اور چوتھا فرق یہ ہے اگر ظاہر اور نص کا تعارض ہو جائے، دونوں آپس میں مخالف ہوں، تو پھر نص کو ترجیح ہوگی. جہاں ظاہر اور نص کا تعارض ہو جائے گا تو وہاں ایک حکم وہ ہے جو ظاہر سے اخذ ہو رہا ہے، ایک وہ ہے جو نص سے ہو رہا ہے، تو پھر نص کو ترجیح دی جائے گی. اب دوسری بات یہ ہے، ہم نے یہاں تعویل کا لفظ بولا ہے کہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے. تعویل کیا ہوتی ہے؟ تعویل کہتے ہیں کہ کسی لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے مرجوع معنی کی طرف پھیر دینا کسی دلیل کی وجہ سے، اس کے ظاہری معنی سے کسی دوسرے معنی کی طرف پھیر دینا کسی دلیل کی وجہ سے. تو تعویل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی تعویل جو درست ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو فاسد ہوتی ہے. تو تعویل کے صحیح ہونے کے لیے، درست ہونے کے لیے شرطیں یہ ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لفظ اس تعویل کو قبول کرتا ہو، ٹھیک ہے، چونکہ بعض آگے جو ہم پڑھیں گے نا مفسر اور محکم، ٹھیک ہے، وہ تعویل کو قبول ہی نہیں کرتے، اس میں تعویل ہو ہی نہیں سکتی. تو ظاہر اور نص یہ 2 تعویل کو قبول کرتے ہیں، تو یا وہ حکم ظاہر سے ہو یا نص سے ہو. اور دوسرا یہ ہے
اس تعویل کا احتمال بھی ہو، وہ لفظ اس معنی کا احتمال رکھتا ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تعویل کسی دلیل کی بنا پر ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ تعویل کسی نص کے معارض نہ ہو، مخالف نہ ہو۔ ٹھیک، تو یہ چار گویا کے شرطیں ہیں۔ مثال کے طور پہ مثال سمجھتے ہیں، فی کل اربعین شاتن شاتن، 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ ہے، یہ ظاہر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی بندہ تعویل کرتا ہے اس کی کہ یہاں چونکہ مقصد جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہے، تو اگر وہ اس بکری کی قیمت دے دے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی 40 بکریاں ہو جائیں تو پھر ایک بکری کی قیمت جو ہے وہ زکوٰۃ میں دے گا، یہ اس کی تعویل ہے۔ تو اب بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، بکری نہ دے بلکہ اس کی قیمت دے دے تو جائز ہے۔ اسی طرح یہ سادہ مثال ہم سمجھتے ہیں، ہم بعض اوقات لفظ بولتے ہیں، دکاندار کے پاس جاتے ہیں نا کہ کوئی اچھی چیز دکھاؤ، اب وہ کہتا ہے جی یہ لیں جی، پھر یہ تحفہ ہی ہے آپ کے لیے، تو کیا مراد ہے؟ اب کہیں جی ظاہر کو رکھنا ہے، تحفہ ہے، جیب میں ڈالو لے کے آ جاؤ، یہ تو مراد نہیں ہے اس کی، وہ تو بیچ رہا ہے، اس کی مراد بیع ہی ہے، وہ تحفہ کسی اور معنی میں استعمال کر رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ احتمال موجود ہے کہ بیع پر جو ہے وہ تحفے کا لفظ استعمال کرنا، تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ لفظ اس نے اگرچہ تحفہ بولا ہے، ٹھیک ہے، ہبہ بولا ہے، لیکن مراد اس کی بیع ہے، تو یہ مراد لیا جا سکتا ہے، یہ لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ تیسری قسم ہے مفسر۔ یہ لفظ مفسر جو ہے فسر سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے لفظی ترجمہ تو کھلنا، واضح ہو جانا۔ تو اب مفسر کی تعریف یہ ہے کہ نص کے ساتھ، پیچھے تھا ظاہر، پھر ظاہر سے بھی زیادہ واضح ہو تو نص، یہ نص سے بھی زیادہ واضح ہے کہ ایسا لفظ جس کا معنی نص سے بھی زیادہ واضح ہو، اور وہ اتنا واضح ہے کہ اب اس میں تعویل کا بھی احتمال نہیں ہے، کہ اس لفظ کا معنی اتنا واضح ہے کہ اس میں تعویل کا بھی احتمال نہیں ہے، جیسے وقاتل المشرکین کافہ، اب یہ کاف ہے نا پورے تمام مشرکین سے، اس نے تعویل کا احتمال ختم کر دیا۔ اکیلا ہوتا نا قاتل المشرکین، ہم کہتے جی جو لڑائی کرنے کے لیے آئیں ان سے لڑنا ہے، جو نقصان پہنچائیں ان سے لڑنا ہے، جو فلاں، کوئی نہ کوئی اس کا احتمال موجود تھا، لیکن کافہ نے سارے احتمالات ختم کر دیے۔ اسی طرح فجلدوہم 80 جلدہ، وہ تہمت لگانے کی سزا بیان ہوئی کہ ان کو 80 کوڑے مارو۔ اب یہ 80 کا لفظ اتنا واضح ہے کہ اس میں کوئی اور احتمال ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں جی 80 بول کے مراد 70 لیے ہیں، 80 بول کے جو ہے وہ کثرت مراد لی ہے، نہیں، 80 اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں کہ جی اس سے مراد ہے کہ اس کو بہت مارنا، تو اتنا مارنا کہ اس سے خون نکل آئے، 80 سے یہ مراد ہے، نہیں، کوئی اور معنی اس میں نہیں ہو سکتا، یہ ہے مفسر۔ اسی طرح وہ عورت جس کو طلاق ملی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو قرآن نے کہا اس کے بارے میں فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، ان کی کوئی عدت نہیں ہے، تعتدونها،
ٹھیک ہے. اب اس نے سارے احتمال ختم کر دیے تعتدون کے لفظ نے کہ اگر اکیلا ہوتا فمالکم علیہن من عدہ تو کوئی نہ کوئی احتمال ہو جاتا, کوئی نہ کوئی اور معنی ممکن ہوتا, لیکن اس نے سارے احتمالات ختم کر دیے. تو یہ ہے مفسر جس میں تعویل کا بھی احتمال نہیں ہوتا, یعنی ظاہر کا معنی واضح ہوتا ہے, نص کا اس سے واضح ہوتا ہے لیکن تعویل کا احتمال ہوتا ہے. مفسر کا اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس میں تعویل کا بھی احتمال نہیں ہوتا. اب مفسر کا حکم کیا ہے؟ اس کا معنی قطعی ہوتا ہے, اس میں تعویل نہیں ہو سکتی نا, اس کا معنی قطعی ہوتا ہے, اور جب معنی قطعی ہے تو اس پر عمل واجب ہے, وہ تو ظاہر پر بھی ہے اور نص پر بھی عمل کرنا واجب ہے. صرف ایک بات ہے کہ زمانہ رسالت میں اس کا نسخ ہو سکتا تھا, یہ ممکن تھا کہ وہ حکم اتنا ہی واضح ہو لیکن پھر بھی حکم منسوخ ہو گیا ہو, یہ امکان موجود ہے. لیکن یہ امکان ختم ہو گیا رسول اللہ کی وفات کے بعد. اب اگر نسخ نہیں ہوا تو اب تو نسخ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد تیسری قسم ہے محکم. محکم کہتے ہیں, ویسے لفظی معنی ہے مضبوط چیز کو کہتے ہیں لغوی طور پہ, اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ لفظ جس کا معنی اتنا واضح ہے, کیونکہ سب میں ہے معنی تو واضح ہے, بس یہ ہے زیادہ واضح. ظاہر کا واضح تھا, نص اس سے واضح تھا, مفسر اس سے واضح تھا, یہ محکم آخری درجہ ہے. اتنا واضح ہے کہ اس میں تعویل تو پہلے ہی نہیں تھی, محکم میں بھی مفسر میں بھی نہیں تھی, اس میں نسخ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں ظاہر اور نص میں تعویل بھی ہو سکتی ہے, نسخ بھی ہو سکتا ہے. مفسر میں نسخ ہو سکتا تھا, تعویل نہیں ہو سکتی. محکم میں نسخ بھی نہیں ہو سکتا, اس میں نسخ کا احتمال ہی نہیں ہوتا. یا تو وہ طبعاً ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نسخ ہو نہیں سکتا, یا پھر طبعاً تو وہ نسخ کو قبول کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایسی دلیل ہوتی ہے جو بتا دیتی ہے کہ اس میں نسخ بھی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, آئندہ کبھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو, کبھی بھی. اب آبادہ نے بتا دیا کہ اس میں نسخ نہیں ہو سکتا, اللہ نے کہہ دیا کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہیں کرنا. اسی طرح ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا, کبھی ان کی بیویوں سے آئندہ تم نے نکاح نہیں کرنا. تو اگر کوئی یہ کہتا کہ نہیں وہ رسول اللہ کی زندگی میں اگر آپ طلاق دے دیں پھر تو نہیں ہو سکتا, بعد میں جو ہے وہ ہو سکتا, نہیں ابدا کبھی بھی نہیں. اسی طرح الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, جہاد قیامت تک جاری رہے گا, قیامت تک. اس نے بتا دیا کہ اس میں نسخ نہیں ہے, اس میں نسخ نہیں ہو سکتا. تو اب محکم کا حکم کیا ہے؟ چونکہ یہ قطعی ہوتا ہے اور اس میں نسخ کا بھی احتمال نہیں ہوتا, تو اس پر عمل ظاہر ہے واجب ہے. اب یہ چاروں تقسیمات کا فائدہ کیا ہے, یہ ہم نے کیوں پڑھا؟ جب معنی واضح ہے چاروں میں تو اصل میں اگر ان کا آپس میں تعارض ہو جائے, ایک حکم وہ نص سے ہے, ایک ظاہر سے ہے, ایک مفسر ہے, ایک محکم ہے, تو اگر ظاہر اور نص میں تعارض ہو جائے تو نص کو ترجیح ہوگی. اگر نص اور مفسر میں آپس میں تعارض ہو جائے تو مفسر کو ترجیح ہوگی, اور مفسر اور محکم میں اگر تعارض ہو جائے تو محکم کو ترجیح ہوگی, چونکہ سب سے زیادہ واضح یہ معنی ہے. تو یہ جو ہے
وہ ان چار تقسیمات کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کہیں ہمیں حکم ایسا ملتا ہے کہ وہ دوسرے حکم سے ٹکرا رہا ہے تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ یہ حکم ان میں سے نصن کون ثابت ہے، ظاہر سے کیا حکم ثابت ہے، مفسر کیا ہے، محکم کیا ہے، اور پھر ترجیح دیں گے ہم آخر میں محکم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔